ویلکم ٹو سیاست منائے. ہمارے پچھلے چند ہفتے سیاست کرتے ہوئے گزرے, سیاست کے بارے میں رپورٹنگ کرتے ہوئے گزرے. آج ہم نے سوچا کہ مومنٹیرٹی ایٹ لیسٹ ہم ذرا ملک کی نان سیاسی ایک اینگل سے ہم ملک کا جائزہ لینے کی کوشش کریں. ملک کے اندر کافی ساری چیزیں ہوئی ہیں. سوات کے اندر قیام امن بحال ہو گیا ہے, وہاں پہ فوج کے جو ایکشن ہے اس کی وجہ سے سوات کے اندر تھوڑی نارمیلٹی ریسٹور ہو رہی ہے. وزیرستان کے اندر آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, وزیرستان کے کیا حالات ہیں, اس کے اوپر بات کریں. فارن منسٹر پاکستان کو ایک نئی ملی ہے, ہنا ربانی کھر صاحبہ کا عہدہ جو ہے وہ پورا اسٹیٹ منسٹر اسسٹنٹ منسٹر سے اٹھ کے وہ اب فل فارن منسٹر بن گئی ہیں. یہ کیوں بنی ہے؟ ان کو شوق تھا بننے کا یا نہیں؟ یہ واحد منسٹر خاتون ہیں جو کہ کہتی ہیں میں معیشت جانتی ہوں, مجھے یہ کرنا بھی نہیں ہے, فارن منسٹری, اور اب بن گئی ہیں فل فلیج منسٹر. اس کے پیچھے کیا بات ہے, یہ اب آگے جا کے کیسا لگے گا پاکستان کی فارن منسٹری, پاکستان کا فیس ٹو دی انٹائر ورلڈ. اس کے علاوہ نواز شریف صاحب جن کے بارے میں یہ سامنے آ رہا ہے کہ ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ طالبان کی فنڈنگ, اگر طالبان کی فنڈنگ نہیں تو کلادن تنظیموں کی فنڈنگ, اگر ان کی فنڈنگ نہیں تو ایک نرم گوشہ ضرور رکھتے ہیں. یہ ہمارے لیے کتنا خطرناک ہے. اور آخر میں عمران خان جن کا ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے نظریہ ہے کیا, لیکن وہ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ طالبان ہم میں سے ہیں اور ہمارے بڑے دوست بن سکتے ہیں 60 دن کے اندر اندر. اس سب کچھ پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ایمبیسڈر ظفر ہلالی صاحب کو, جو ہمیں جوائن کرتے ہیں آج ان اسٹوڈیو. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سوال سے آپ واپس آ رہے ہیں, پشاور بھی آپ گئے تھے, وزیرستان جانا تھا, ہو نہیں سکا موسم کی وجہ سے. فوج کے ساتھ آپ نے غالباً ٹور کیا تھا, کیسا ہے سوات؟ پہلے سوات میں تو حالت بہت بہتر ہے اور ہمارا کنٹرول پورا آ گیا ہے ادھر, مگر 2-3 چیزیں ہیں جو ٹربلنگ ہے, جس سے فکر مند ہونا چاہیے. ایک تو وہ ہے کہ جی یہ جو ہمارا جو اسٹریٹجی ہے کلیئر, مانے فوج آ کے لوگوں کو طالبان کو ہٹا دیں, ہولڈ مانے اب قبضہ رکھیں, بلڈ اور اس کے بعد ٹرانسفر. اب ٹرانسفر تو چھوڑیں, بلڈ ہی نہیں ہو رہا ہے اس وقت, اس لیے کہ پیسے کی کمی ہے. مگر مور دین دیٹ میرے اپنا خیال یہ ہے کہ فوج جو ہے, فوج کو بلڈنگ کا کچھ نہیں آتا, اور بلڈنگ جو فوج کا کام بھی نہیں ہے, یہ کام سول اتھارٹیز کا ہونا چاہیے. سول اتھارٹیز یا پیسے یا ڈر یا فکر یا کچھ بھی وہ نہیں ہو رہا ہے. ایک چھوٹی سی بات ہے جی, یہ کلام کا جو روڈ ہے مثال کے طور پہ, جدھر اگر آپ اس کو ریسٹور کر دیں, اس میں آپ کو بڑا زبردست اکنامک بوسٹ ملے گا. کس کو؟ سواتیوں کو. وہ نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کچھ مانے کہ پیسے کی اگر کمی ہے تو ری ڈائریکٹ کریں, اس لیے کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم سوات کے لوگوں کی سائیکولوجیکلی ان کو ری ایشورنس دیں کہ وہ کبھی ایسے دلندروں کے ہاتھ میں پھر نہیں آئیں گے, اور ہم ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کام ہے. دوسری بات یہ, معاف کریے, ایک ہے جسٹس سسٹم. دیکھیے میرے خیال میں اب ہمیں فیصلہ یہ کر دینا چاہیے کہ ہمیں پرفیکٹ جسٹس نہیں چاہیے. ہمیں پرفیکٹ جسٹس کبھی مل ہی نہیں سکتا, اور اگر ہم پرفیکٹ جسٹس کے پیچھے جائیں اور وہ برٹش کے ایویڈنس ایکٹ, تو کوئی کنوکٹ ہی نہیں ہوگا. ہمیں رف جسٹس ہمارے لیے کافی ہے, جو ولی کرتا تھا, مانے ایک دن میں وہ 20-30 کیسز ڈسپوز کرتا تھا, بیٹھتا ہی نہیں تھا, چلتا تھا, پھرتا تھا, رہتا تھا, اور اس کی ٹیسٹ, لٹمس ٹیسٹ اس کا یہ تھا کہ اس کے فیصلے ایکسیپٹ ہوتے تھے اور لوگ کہتے تھے اٹس رفلی رائٹ, مانے رفلی رائٹ, کیسز تقریباً درست ہے. تقریباً درست. یہ ذرا ایک بات بتائیے ہلالی صاحب, یہ بلڈ پہ آپ آ گئے, یعنی کہ ترقی یافتہ کام, ترقی پذیر کام کرنا, اس سے پہلے ہولڈ پہ ذرا آتے ہیں. یہ جو ہولڈ ہے ہماری فوج کا سوات میں, اس سے سواتی مطمئن ہے؟ اس کے بغیر تو پھر وہ واپس آ جاتے, اس لیے وہ سب تو نہیں مارے گئے, وہ تو بھاگ گئے. فضل اللہ تو زندہ ہے, اور فضل اللہ بلکہ اب نورستان سے آتا ہے, اور دیر کو اس نے اٹیک کیا ہے. تو بالکل فوج کی رہنا تو بہت ضروری ہے, اور لوگ چاہتے بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کنٹورمنٹ بنا کے ادھر ٹھہرو, اور بنا کے ٹھہرنا پڑے گا, اس لیے کہ فوج ہوتی کیوں ہے؟ لوگوں کو اطمینان کرنے, لوگوں کی حفاظت کے لیے. پولیس کا آپ رول سمجھتے ہیں کہ اب پولیس کا کام ہے لوگوں کو فرسک کرنا, روکنا؟ آپ نے لکھا کہ جوانوں کا جو رویہ ہے وہ سوات کے لوگوں کو اتنا پسند نہیں. دیکھیے ہمارے جو افسر ہیں نا, وہ بڑے اچھے ہیں, ان کے کوئی کمپلینٹ نہیں ہے لوگوں کو. جب افسر اور لوکل پبلک کا یہ ہوتا ہے, وہ بہت مطمئن ہے اور ان کو کوئی کمپلینٹس نہیں ہے. مگر اب جو فوجی ہوتا ہے وہ بیریئر پہ جو کھڑا ہوتا ہے, اور اس کا کام ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے 100 لوگوں کو فرسک کرو, کتنے 100 لوگوں کو آئی ڈی کارڈ, یہ وہ, شاید ہی لوزز ہز پیشنس. اس کا جو طریقہ ہے لوگ برا مانتے ہیں, اور میرے خیال میں اس کا اثر ہوتا ہے, اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے جگہ میں, ہمارے گھر کے باہر میں ہماری فرسکنگ ہو رہی ہے, اور اس طریقے سے. لیکن ضرورت کے تحت
تو میرے خیال میں بہتر یہ ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ یہ ادھر کی لوکل پولیس کے حوالے کر دیں. آپ بے شک مانیٹر کریں, آپ دور سے کھڑے ہو کے دیکھا رہیں, کبھی کبھی ضرورت پڑے تو آپ انٹروین کریں, مگر جتنا لوکلز کے ساتھ انٹریکشن آپ کر سکتے ہیں وہ بہتر ہوگا. سرویز آتی ہیں ہلالی صاحب, وہ کہتی ہیں کہ جی طالبان ہی ٹھیک تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ یہ کہتی ہیں. سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ طالبان کیسے تھے, سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ انصاف کا ذریعہ جو ہے وہ, آپ نے کیونکہ کہا سواتی لوگ جو ہیں ہمیشہ انصاف کے مطمئن رہیں, وہ انصاف کے منتظر رہیں. وہ انصاف اس طرح ہو کہ جی شریعت کا انصاف ہو. یہ وہ جو صوفی محمد تھا اس نے ریڈیو اسٹیشن پہ شروعاتی ایسے کی تھی, وہ اپنی تحریک کی آف ہز اون ورژن آف اسلام. آج سوات کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں, کیا سوچ ہے کہ جی ہوا ٹھیک ہوا اب آگے چلیں, یا پھر پرانا زمانہ ٹھیک؟ سوات میں تو آج کل طالبان کے بارے میں اگر لوگوں کو پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان سے بدتر کوئی آفت کسی جگہ پہ آ ہی نہیں سکتی. اور جس قسم کا ان کا رویہ ہوا, جس قسم کے قتل کیا, جس قسم کے انہوں گھر کے اندر جا کے لوگوں کو مارا, میں تو آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ سواتیوں کے ساتھ کیا ہوا. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ 1 سال 1.5 سال ان کو برداشت کرنا پڑا جب تک پبلک اوپینین فوج کے پیچھے نہیں آئی ہے. دیکھیے یہ پبلک اوپینین کے پیچھے اگر آپ جاتے ہیں تو پھر پبلک اوپینین جو ہے کوئی سٹیپ ہی نہ لیں جب تک پبلک اوپینین آپ کے ساتھ نہیں ہوتی. جب قانون توڑتا ہے, جب آپ کی سیکیورٹی وائلیٹ انڈینجر ہوتی ہے, جب آپ کی سوورینٹی وائلیٹ ہوتا ہے تو پبلک اوپینین کی ضرورت نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو یہ بارٹرنگ کی تھی سواتیوں کی زندگیوں کی کچھ سالوں کے لیے, کچھ مہینوں کے لیے, کہ نظام عدل اور آپ چلائیں اس کو دیکھتے ہیں کیسے چلتا ہے, وہ فلاگنگ کے ویڈیو سے پہلے وہ ہم نے بڑی ناانصافی کی سواتی لوگوں. نظام عدل تو ادھر ہے, مگر نظام عدل کے لیے آپ کو قاضی چاہیے. ایکچولی قاضیوں کا اپوائنٹ ان لوگ, وہ ایک کمشنر, ڈپٹی کمشنر, وہ ان کے پیچھے نماز پڑھتا نہیں, ہم نے جو تھوڑے دنوں کے لیے صوفی محمد کو دے دیا تھا نا وہ علاقہ. بالکل. اور دیکھیے پھر وہ آ کے کیا کہتا میں قاضی بھی میرے ہوں گے. ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ اس پورے ملک میں آپ کے خیال میں کتنے ججز ہیں, آپ بتائیں, گیس کریں. 15,000. 200. 200 کہاں پہ؟ پاکستان میں ججز. سپیریئر ججز نا. نہیں, سپیریئر کے کیا مطلب آپ کے؟ ہائی کورٹس میں تو 20 ہے نا. ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کے آپ سپیریئر ججز کی بات کر رہے ہیں. میں سیشنز جج کی بھی بات کر لیں آپ. اب آپ وہ جو سول ججز شاید تھوڑے سے زیادہ ہوں, مگر میں آپ کو بتاتا ہوں ججز اس ملک میں 200 ہیں, اور ہر جج کو کتنے کیسز سننا ہوگا ٹو کلیئر دا بیک لاگ؟ 300. کتنے دن میں؟ ایک سیکنڈ. سپیریئر ججز اس ملک میں کتنے ہیں؟ 200 آپ کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں 200 ہے. صحیح, ٹھیک ہے. وہ اگر آپ سیشنز کورٹ, اسمال کلیمز ان سب کو ہٹا دیں تو ہوں گے 200. نہیں, سیشنز کو رکھیں آپ. کیسے رکھیں؟ اچھا آپ دیکھیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سپریم کورٹ میں کتنے ہیں؟ 17 ہیں. 17 پنجاب کے اندر تقریباً 40 ہیں. سندھ ہائی کورٹ میں 27 ہیں. ہاں, جگہیں خالی جو ہیں کم از کم میں بتا رہا ہوں. بلوچستان میں 13 ہوں گے خالی, مانے کہ پوسٹ. لیکن یہ تو سپریم ججز ہے نا سر, یہ تو سپیریئر کورٹ کے ججز ہیں نا. ہائی کورٹ تک تو آگے. ہائی کورٹ سپیریئر کورٹ ہے, سپریم تو نہ کریں. ہائی کورٹ سپیریئر کورٹ. اچھا چلیں, صحیح ہے. 200. میں کہتا ہوں چلے یار 300 لگا دیں. ان کو 300 کیس فی دن سننے ہوں گے. فی دن بیک لاگ کلیئر کرنے. یہ جسٹس ہے. آپ ایویڈنس ایکٹ پہ جاتے ہیں جو برٹش نے چینج کر دیا. ایویڈنس ایکٹ کی میں ایک بات بتاؤں, وہ ایویڈنس ایکٹ کے اوپر تو میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا, پھر میں نے اس کے اوپر وہ جو ایف سی کے کمانڈانٹ ان کو بلا کے میں نے پوچھنے کی کوشش کی تھی, سر ایک دہشت گرد پکڑا گیا, خودکش حملاور ٹو بی, خودکش جیکٹ پہنا ہوا, وہ بٹن نہیں دبایا. اب وہ پتہ ہے جج صاحب کیا فرماتے ہیں, کیونکہ یہ پھٹا نہیں لہٰذا آپ اسے خودکش حملاور نہیں کہہ سکتے, ڈسمسڈ. اب وہ انہوں نے, اور ساتھ جج نے یہ بھی کہا کیا تھا, وہ کہتے جی بال بیرنگ سے, اسکرو نٹ سے. کہتے یہ تو مکینک ہے. یہ تو مکینک. سر دیکھیں اصل میں مسئلہ یہاں کھڑا ہوتا ہے ہلالی صاحب, وہ جج بھی تو کہیں رہتا ہے, اس کے گھر کا بھی تو کسی کو پتہ ہے, وہ بھی تو ڈرا ہوا ہے. پھر آپ میرے خیال میں سب سے جو بیسٹ ہم نے مڈل گراؤنڈ ڈھونڈا تھا وہ یہ تھا کہ ملٹری جج ہوں. نہیں, بے خوف آدمی آپ کو نہیں ملتے سویلینز وہاں پہ سر, بے خوف آپ کو فوجی ملتے ہیں. ملٹری ججز, ملٹری کورٹس, یہ ٹیررسٹ کے لیے. جیسے بھی آپ کریں, کچھ بھی کریں, رف جسٹس تو کریں نا. جو آدمی 102 قتل کو مانا ہے, آپ نے اس کو چھوڑ کے وہ یہ تو مکینک ہے, وہ تو گھوم رہا ہے ابھی. صحیح. ہلالی صاحب ایک بریک لیں گے سر, بریک کے بعد میں بات کروں گا فارن منسٹری کی. پاکستان کی فارن منسٹر ہنا ربانی کھر صاحبہ, ان کے بارے میں بات کریں گے. وہ فارن منسٹر کیوں بنائی گئی؟ ہلالی صاحب کا لکھنا یہ ہے کہ وہ انڈین منسٹر صاحبہ نے آنا تھا, انہوں نے ایک مڈ لیول منسٹر سے ملنے کا کوئی خواہش نہیں رکھتی تھیں وہ, تو جلدی سے ہنا ربانی کھر صاحبہ پروموٹیڈ اکانومسٹ, پروموٹیڈ فارن منسٹر آف پاکستان. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منائیں. بیک ود یو آفٹر بریک.
نواز شریف صاحب کے بھائی کا اپیل طالبان سے، خدا کے واسطے ہماری جان چھوڑ دو. ہم مانتے نہیں ہیں، وی آر ان اے سول وار. مجھے زرداری صاحب کی بہت ساری چیزیں نہیں پسند. وہی شریعہ کا وہ جو نظریہ ہے طالبان کا، امیر اس کے ساتھ المومنین ہمیں جانا چاہتے ہیں، تو آپ کہیں اور لوگوں سے کہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں اور اپیل کریں. ڈیو اب یہ بس ٹیکسی سروس- کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مجھے بتائیں. دس واز دا بگیسٹ ہوکس. کیا جیسے ملتا تھا لوگ بیچ دیتے تھے، پینٹ کرا کے. کچھ نہ بغیر پینٹ کرا کے بیچ دیتے.